بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدمی آدمی سے ملتا ہے. یہ جو ہماری غزل ہے آج کی، اس کے شاعر کا نام ہے جگر مراد آبادی. جگر مراد آبادی کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے. میں ابھی اس میں سے آپ کو ملٹیپل چوائس کوسچن، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو MCQ، یہ کرواؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو سوالات کے جوابات کروائے جائیں گے، اور ساتھ ہی اشعار کی تشریح کرائی جائے گی. سب سے پہلے میں ملٹیپل چوائس کوسچن میں آپ کو کرواؤں گا. ایک میں سوال بولتا ہوں، اس کے 4 آپشن ہوں گے، وہ 4 آپشن بھی میں بولوں گا. پھر جس سے میں نے پوچھنا ہے وہ لڑکا بتائے گا. سب نے اکٹھے نہیں شور مچانا. تو محبوب کی سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے آپشن میں ہے: خوشی سے پھولا نہیں سماتا، محبوب کے ستم بھول جاتا ہے، نشہ سا چھا جاتا ہے، اور ہر غم کو بھول جاتا ہے. جی آپ کھڑے ہو کے بتائیں. محبوب کے ستم بھول جاتا ہے. جی محبوب کے ستم بھول جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نمبر 2 پہ آتا ہے: پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ یہ اس کے 4 آپشن پہلے سن لیں. اس کے آپشن ہیں: ہنسی سے، شکل و صورت سے، تازگی اور نزاکت سے، اور خوش پوشی سے. اچھا چلیں آپ بتائیں. ہنسی سے. اور فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ محبوب کی خوشی سے، خوش قامتی سے، خوش ادائی سے، انگڑائی سے، محفل آرائی سے. حافظ صاحب آپ خوش قامتی سے ملتا ہے. اس کے اندر اگلا جو ہمارا آتا ہے سوال، وہ آتا ہے کثیر الانتخابی کی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کثیر الانتخابی سوالات. کثیر الانتخابی کے اندر اگلا سوال ہمارا ہے: دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ اس کے 4 آپشن وہ دے رہا ہے: کج ادا سے، دل ربا سے. ابھی 1 منٹ مجھے آپشن کو دہرانے دیں. اس کے بعد مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہے مجھے، لیکن تھوڑے سے آپشن میں دہرا لوں تاکہ سب کے ذہن میں وہ آ جائے. یہ دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ کج ادا سے، دل ربا سے، خوش ادا سے، اور مل کے بھی نہیں ملتا. وہ آخری والا سبحان، مل کے بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. اور اس سے اگلا سوال ہے جگر مراد آبادی. یہ جگر مراد آبادی ویسے کون ہے؟ اس غزل کا شاعر ہے. جگر مراد آبادی کے مطابق روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ اس کے جو ہیں آپشن آگے دے رہا ہے وہ: وصال میں، تنہائی اور یکسوئی میں، ہجر و فراق میں، اور دل کی ہمسائیگی میں. دل کی ہمسائیگی میں. بیٹھ جاؤ. پھر آگے اس نے دل کی ہمسائیگی میں. بیٹھ جاؤ. پھر آگے اس نے کثیر الانتخابی 2 اور دیے ہیں: آدمی آدمی سے ملتا ہے مگر دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. اس شعر کے اندر ردیف کہاں پہ ہے؟ یہ آپشن اس نے دیے ہیں: آدمی آدمی کسی سے ملتا ہے، دل مگر سے ملتا ہے. یہ ردیف کی تعریف کوئی لڑکا مجھے اگر بتا دے ردیف کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے. ہاں جی، ایک جیسے الفاظ جو قافیہ کے بعد آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف. اور قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ بھی کوئی لڑکا اگر مجھے بتا دے تو قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ جی شعر میں ہم آواز الفاظ قافیہ کہتے ہیں. آپ میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. ہم قافیہ کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ میں آپ سے ابھی اسی سبق سے متعلقہ جو مشقی سوالات ہیں وہ پوچھوں گا. اس کے بعد ہم اشعار کی تشریح کریں گے. اس سے پوچھتا ہے: جگر مراد آبادی کے خیال میں روح کو محبت کا مزہ کیسے ملتا ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ ہاں جی. دل کی ہمسائیگی سے. دل لگائے بغیر محبت نہیں ملتی، اور محبت کے بغیر روح لطف نہیں اٹھا سکتی. روح لطف نہیں اٹھا سکتی. پھر اس میں وہ کہتا ہے کہ شاعر اپنی غزل میں ستم کو کیسے بھول جاتا ہے؟ ہاں جی. جب محبوب اس کو سادگی سے ملتا ہے تو محبوب کے ستم بھول جاتا ہے. ہاں جی. محبوب کی پرتاثیر اور پرکشش شخصیت کے وقت اس کے ظلم و ستم کو بھول جاتا ہے، اور اس کی شوق اداؤں میں اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے، جو کہ بڑی ہی سادگی کے ساتھ وہ دکھاتا ہے.
اب ہم چلتے ہیں اشعار کی طرف، اشعار کی تشریح کریں گے. میں نے اس سے قبل آپ کو اس سارے کی ساری غزل کے اشعار کی تشریح کرائی ہے. ابھی میں نے دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کون سے وہ طلباء ہیں جن کو ان کے اشعار کی تشریح یاد ہے اور کیا ان کا طریقہ کار بھی یاد ہے. میں ایک شعر بولوں گا اور میں نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے آپ میں سے کون کون لڑکا اس شعر کی تشریح کر سکتا ہے. شعر: آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. کون لڑکا کی تشریح کرے گا؟ ہاں جی. یہ شعر ہماری 10ویں کلاس کی درسی کتاب اردو سے لیا گیا ہے. یہ غزل جگر مراد آبادی کی لکھی ہوئی ہے. اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ آج کیا بات ہے کہ میرا محبوب باغ میں آج طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور مجھے ان پھولوں کو دیکھ کر اپنے محبوب کی یاد آ گئی ہے کہ جب وہ ہنستا ہے تو اس طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں. ہاں جی. پھولوں کا رنگ روپ میرے محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے. عام طور پر محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ کو کھلے ہوئے پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے. یہاں پہ ایک اور چیز آ گئی ہے، تشبیہ. ہم تشبیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ تشبیہ کس سے مراد ہے؟ تشبیہ سے مراد کسی چیز کو دوسری چیز سے ملانا یا اس کی مانند قرار دینا، اس کی جیسا قرار دینا.